رات کے ٹھیک 1:47 بجے جب شہر کی سڑکیں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں، احمد نے اپنے فون پر ایک عجیب سا میسج دیکھا۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو دروازہ مت کھولنا۔ احمد نے ہنستے ہوئے فون ایک طرف رکھ دیا۔ اسے لگا کسی دوست کی فضول شرارت ہوگی۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ہوا کے ساتھ کھڑکیوں سے سرسراتی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا، باقی گھر والے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ٹک ٹک ٹک۔ احمد چونک گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 2 بجنے والے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار ذرا تیز۔ احمد، دروازہ کھولو۔ یہ آواز اس کی ماں کی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ مما، آپ تو گاؤں گئی تھیں۔ باہر سے کوئی جواب نہ آیا، صرف خاموشی۔ احمد آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا۔ اس کا ہاتھ کنڈی پر گیا ہی تھا کہ اچانک اسے وہ میسج یاد آیا، دروازہ مت کھولنا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اب واقعی مما ہے؟ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر باہر سے ہنسی کی ایک عجیب ٹوٹی پھوٹی آواز آئی۔ ہا ہا ہا۔ احمد کا جسم سن ہو گیا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے ضربیں پڑنے لگیں۔ دھڑام دھڑام دھڑام۔ کھولو، مجھے اندر آنے دو۔ آواز اب اس کی ماں کی نہیں رہی تھی، وہ کچھ اور تھی، کچھ غیر انسانی۔ احمد پیچھے ہٹ گیا، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ کمرے کی لائٹس جھلملانے لگیں۔ موبائل خود بخود آن ہوا اور اسکرین پر ایک نیا میسج آیا، تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ اچھا کیا، لیکن وہ اب بھی تمہارے گھر کے اندر ہے۔ احمد کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اندر؟ وہ تیزی سے پورے گھر میں دیکھنے لگا۔ کچن، ہال، باتھ روم سب خالی تھا، مگر جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں واپس آیا، اسے ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، جیسے سڑی ہوئی چیز کی۔ الماری کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ کڑ کڑ کڑ۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ الماری کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ پھر اس اندھیرے میں 2 سفید آنکھیں چمکیں۔ تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ احمد، وہی آواز، مگر اس بار وہ اس کی ماں کی شکل میں تھی، مگر چہرہ بگڑا ہوا، آنکھیں خالی اور منحد سے زیادہ کھلا ہوا۔ احمد چیخنے ہی والا تھا کہ وہ چیز ایک جھٹکے سے باہر نکلی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ ہمیشہ سے۔ لائٹس اچانک بند ہو گئیں۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ چند لمحے بعد احمد کی چیخ سنائی دی، پھر مکمل خاموشی۔ اگلی صبح پڑوسیوں نے دروازہ کھلا پایا۔ اندر سب کچھ نارمل تھا، بس احمد کہیں نہیں تھا، اور اس کے فون پر آخری میسج اب بھی موجود تھا، اگلا تم ہو۔ چند دن بعد اسی محلے میں ایک اور لڑکے کو رات کے وقت وہی میسج ملا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو دروازہ مت کھولنا۔ مگر اس بار اس نے دروازہ کھول دیا اور باہر کوئی نہیں تھا، صرف فرش پر گیلے قدموں کے نشان، جو آہستہ آہستہ گھر کے اندر کی طرف جا رہے تھے۔ اور پھر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دھڑام۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس لڑکے کا نام حمزہ تھا۔ اس نے دروازہ بند ہوتے ہی محسوس کیا کہ گھر کی فضا بدل گئی ہے، جیسے ہوا بھاری ہو گئی ہو، جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ سانس لے رہا ہو۔ کون ہے وہاں؟ اس نے ہمت کر کے آواز دی۔ کوئی جواب نہ آیا، مگر کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ کھنک۔ حمزہ نے آہستہ آہستہ کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ کچن میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک گلاس زمین پر ٹوٹا ہوا پڑا ہے، اور فرش پر وہی گیلے قدموں کے نشان،
جو اب کچن کے اندر سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے۔ وہ نشانات اوپر جا رہے تھے۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ بھاگ جائے، مگر اس کے قدم جیسے کسی انجانی طاقت کے زیر اثر تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کی سیڑھیاں چرچراتی تھیں۔ کڑ کڑ اوپر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے بیڈ روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا ہے۔ دروازے کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھولتا ہے۔ چررر کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے لگا جیسے درجہ حرارت اچانک گر گیا ہو۔ اس کی سانس سے دھواں نکلنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک دروازہ اس کے پیچھے زور سے بند ہو گیا۔ دھڑام! حمزہ نے مڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ تبھی اس کے کان کے بالکل قریب ایک سرگوشی ہوئی، تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ حمزہ نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا، اور اس کے سامنے وہی چیز کھڑی تھی۔ اس بار اس کی شکل بدلتی جا رہی تھی، کبھی احمد، کبھی اس کی ماں، کبھی کوئی اور۔ میں ہر اس انسان کے ساتھ آتی ہوں جو دروازہ کھولتا ہے، حمزہ چیخنے لگا، مگر اس کی آواز جیسے کسی نے دبا دی ہو۔ اچانک اس کا جسم ہوا میں اٹھ گیا اور دیوار سے جا لگا۔ ٹھک! اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری چیز جو اس نے دیکھی وہ اس مخلوق کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ اب تم بھی میرے ہو۔ اگلے دن لوگوں نے حمزہ کو اس کے کمرے میں مردہ پایا۔ اس کی آنکھ